اس دنیا میں جو کچھ موجود ہے کیا وہ روحانی طور پر موجود ہے یا مادی طور پر موجود ہے؟ تو البرٹا نوکس صوفیہ مینسن کو یہ بتاتا ہے تو اس بیروق عہد کے دور کے فلسفے کی جو سب سے نمایاں خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے طور پر ایک مکمل ضابطہ پیش کرتے تھے، لیکن وہ مکمل طور پر اسی طرح تضاد سے بھرپور ہوتا تھا، جیسا کہ اس دور میں آپ عینیت پسندی یعنی آئیڈیلزم کی مثال دیکھ سکتے ہیں اور مادیت پرستی یعنی میٹیریلزم کی مثال دیکھ سکتے ہیں۔ عینیت پسندی یعنی آئیڈیلزم یہ کہتا ہے کہ جو حقیقت کی بنیاد ہے وہ روحانی طور کے اصولوں پر مشتمل ہے، جبکہ دوسری طرف جو مادیت پرستی یا میٹیریلزم ہے اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کائنات میں جتنی بھی حقیقی اشیاء ہیں وہ ٹھوس اور مادی اجسام سے ظاہر ہوتی ہیں، یعنی اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ان سب کی جو بنیاد ہے وہ مادی عناصر یعنی میٹیریلسٹک ایلیمنٹ ہیں۔ تو اس 17ویں صدی میں مادیت پرستی کے بھی بہت زیادہ حامی ملتے ہیں، جس میں جو سب سے مشہور مثال آپ تھامس ہابس کی دیکھ سکتے ہیں۔ تھامس ہابس وہ فلسفی تھا جس کا یہ خیال تھا کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ظاہر ہوتا ہے، بے شک وہ انسان ہیں، جانور ہیں، حتیٰ کہ جو انسان کی عقل ہے یا شعور جسے ہم کانشیسنس کہتے ہیں، یہ سب مادی ذرات اور ان کی حرکتوں کا نتیجہ ہیں۔ وہ یہ کہتا تھا کہ حتیٰ کہ جو انسان کی روح ہے یا جو اس کے دماغ کا شعور ہے یا کانشیسنس ہے، وہ بھی انسان کے ذہن میں کچھ باریک میٹیریلز ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان میں یہ کانشیسنس ہے۔ اور اسی مادیت پرستی کو، میٹیریلسٹک کو، جو آئزک نیوٹن کا نظریہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس کائنات میں بنیادی طور پر ایک ہی جو اصول ہیں اس کے مطابق یہ دنیا چل رہی ہے۔ تو اس آئزک نیوٹن کے اس نظریے سے جو ہے مادیت پرستی کو مزید تقویت ملی، کیونکہ نیوٹن نے جو لا آف موشن ہے اس کے بنیادی اصول واضح کیے اور بتایا کہ اس کائنات میں جتنے بھی حرکتیں ہوتی ہیں، جتنی بھی موشنز ہمیں نظر آتے ہیں، یہ سب ایک میکینیکل فورس کے تحت ہیں۔ تو آئزک نیوٹن کے اس نظریے کے بعد ایک میکینسٹک ورلڈ ویو جو ہے وہ دنیا کے سامنے آیا، یعنی ایک ایسی دنیا جہاں میں جتنی بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ سب کے سب ریاضیاتی یا اعداد و شمار کے اصولوں پر قائم ہوتی ہیں۔ تو یہ سمجھنے جانے لگا کہ گویا کائنات جو ہے وہ ایک بڑی مشین ہے۔ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اگرچہ اس کائنات کو ایک مشین کے طور پر دیکھنا بہت زیادہ تقویت پا گیا، لیکن نیوٹن اور اس طرح کے بہت سارے دیگر جو تھنکرز تھے ان کے لیے انسانی روح یا خدا کے انکار کی کوئی جواز ان کو نظر نہیں آیا۔ 18ویں اور 19ویں صدی کے بعد جو سائنسدان یا تھنکرز آئے ہیں انہوں نے اس مادیت پرستی کے اصولوں کو مزید سخت کر دیا، یعنی ان کا کہنا تھا روح کی ضرورت ہے نہ خدا کی ضرورت ہے، انسان، دنیا اور کائنات میں جتنی بھی حرکت ہوتی ہے یہ سب مادی ذرات سے مل کر جو ہے وہ تخلیق پاتے ہیں۔ یعنی 17ویں صدی تک جو سائنسدان آتے رہے ان کو تو خدا اور انسان کے موجودگی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ اور خدا کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے رہے، لیکن جو 18ویں اور 19ویں صدی کے بعد کی فکر آئی اس نے صرف اور صرف جو فوکس دیا وہ مادیت پرستی کو دیا، جس میں اس نے کہا کہ اب یہاں نہ انسان کی ضرورت ہے اور نہ خدا کی ضرورت۔ یعنی 17ویں صدی تک جو سائنسدان آتے تھے ان کے لیے خدا کا ہونا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، وہ خدا کو بھی اور اپنی جو سائنسی فکر کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلتے تھے۔ لیکن اس کی بعد کے جو فلسفی آئے ہیں انہوں نے اپنا سارا فوکس روحانیت سے ہٹا کر صرف اور صرف میٹر پہ یا میٹیریلسٹک ایلیمنٹ پر کو دیا، اور وہی ان کے نزدیک حقیقت ہے۔ مثال کے طور پر لامیتری نے اپنی کتاب مین از اے مشین میں یہ کہا کہ انسان ایک مشین ہے، جیسے ہمیں قدم چلنے کے لیے پاؤں کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ہمیں کچھ سوچنے کے لیے دماغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اسی مادیت پرستی یعنی میٹیریلسٹک اپروچ میں جو ایک شدت پیدا ہوئی وہ لاپلاس نے اپنی تھیوری سے دی۔ اس نے دنیا کے سامنے جو ہے وہ ایک ایکسٹریم لیول کا ایک میکینیکل پوائنٹ آف ویو پیش کیا۔ اس نے کہا کہ اگر کسی کو کسی بھی لمحے میں کائنات کے جتنے بھی ذرات ہیں ان کا علم ہو جائے تو اس کے سامنے ماضی، حال اور مستقبل ایک کھلی کتاب کے طور پر سامنے آ جائے تو اس کے سامنے یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ اس کائنات میں جتنے بھی واقعات ہیں وہ ایک مقدر ہیں۔ اس فلسفے کو ہم ڈٹرمنزم کہتے ہیں، یعنی فلسفہ جبریت۔ اس فلسفے کے مطابق ہر چیز طے شدہ ہے۔ تو یہاں صوفیہ مینسن یہ سوال پوچھتی ہے
کہ ان فلسفیوں کے نزدیک جو اپنی مرضی ہے یعنی فری ویل اس کا کوئی وجود نہیں ہے؟ تو البرٹا نوکس اس کے جواب میں کہتا ہے کہ بالکل بھی نہیں۔ ان فلسفیوں کا یہ ماننا تھا کہ اس کائنات میں ہمارا جو بھی عمل ہوتا ہے، چاہے وہ ہمارا جسمانی عمل ہو، چاہے وہ ہمارا خیال ہو، چاہے وہ ہمارا خواب ہو، یہ سب ایک مشینی عمل ہے۔ یعنی جو انسان کے خیالات ہیں وہ بھی مادی ذرات پر مشتمل ہیں۔ اور اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو 19ویں صدی میں بعض جرمن مادیت پرستوں نے جو انسان کے خیالات ہیں اس کو اس طرح لیا کہ جس طرح انسان کے جسم میں گردے اور پیشاب کا تعلق ہے، پتے اور جگر کا تعلق ہے، اس طرح انہوں نے انسان کے خیالات کو بھی لیا۔ وہ کہتے تھے کہ انسان کے جو خیالات ہیں وہ فقط اور فقط دماغی افعال ہیں، یعنی مائنڈ میں جو موجود پارٹیکلز ہیں ان کا نتیجہ ہے۔ تو اس ناول میں یہاں ایک بڑی خوبصورت اور چھوٹی سی ایک معنی خیز کہانی بھی ڈسکس ہوئی ہے کہ ایک روسی خلاباز یعنی اسپیس مین اور ایک روسی نیورو سرجن، وہ دونوں آپس میں مذہب پہ بحث کر رہے تھے۔ جو روسی خلاباز تھا اس نے کہا جی اس دنیا میں کائنات فرشتے آئے نہیں، میں کئی دفعہ خلا میں گیا ہوں، مجھے تو آج تک نہ فرشتے نظر آئے ہیں نہ خدا نظر آیا۔ تو اس کے جواب میں نیورو سرجن نے بھی کہا کہ یار میں نے بھی آج تک دماغ کے اتنے آپریشن کیے ہیں، مجھے بھی آج تک انسان کے ذہن کا جو خیال ہے وہ کبھی میرے ہاتھ میں نہیں آیا۔ تو اس بحث سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ جو موجودہ سائنسی دور چل رہا ہے، جو سائنسی فکر ہے، جو سائنسدان ہیں، وہ آج تک یہ ثابت نہیں کر پائے کہ خیالات وجود ہی نہیں رکھتے، مگر وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ خیالات کوئی ایسی شے نہیں ہے جن کو ہم اپنے سائنسی آلات کے ذریعے اس کی نوک پلک ٹھیک کر سکیں یا اس کو تقسیم کر سکیں یا اس کو اپنے پکڑ کے ایک میٹیریلسٹک طور پر جو ہے وہ دکھا سکیں، ہاں بھی یہ خیال کی شکل ہے، یہ خیال اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو لائبنیز کا فلسفہ ہے وہ ذرا قابل غور ہے۔ اس نے کہا کہ جو فرق ہے مادیت کا اور روحانیت کا وہ یہ ہے کہ جو مادی عناصر ہیں اس کو ہم چھوٹے چھوٹے جتنے چاہیں باریک ذرات میں تقسیم کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو انسانی روح ہے ہم اس کو دو حصوں میں بھی تقسیم کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ جو لائبنیز کا فلسفہ ہے یہ ہمیں دو مقامات کے درمیان فرق کرنے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ پہلا یہ کہ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری میکینیکل میکانزم کے پیش رفت ہیں، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ کائنات کی کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو میٹیریلسٹک اپروچ سے ماوراء ہیں۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ جو کائنات ہے کیا وہ محض ایک مشین ہے یا اس کے پیچھے اس کو چلانے والی کوئی حقیقت بھی ہے؟ کیا جو ہمارے خواب خیالات ہیں کیا یہ محض ایک مادی ذرات پر مشتمل ہیں یا ان کا کوئی آزاد اور غیر مادی وجود بھی ہے؟ اور اگر سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے تو پھر ہم اپنے اعمال کے لیے ذمہ دار کیوں ٹھہرائے جاتے ہیں؟ تو کیا یہ جو سائنس کی ترقی ہے کیا ہمیں اس کائنات کی مکمل حقیقت دکھا سکتی ہے، یا ہمیں آج بھی انہی فلسفیانہ اصولوں کی ضرورت ہے جو ہمیں اس میٹیریلسٹک اپروچ اور اسپریچول اپروچ ان دونوں کے درمیان فرق کو سمجھا سکیں؟ تو دوستوں اگلی ویڈیو تک ان سوالوں کے جواب ضرور دیجیے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔